بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں وقار ارشد، آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ آئیے آج کا لیکچر ڈسکس کرتے ہیں اور موو کرتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ریکال یور میموری۔ پریویس لیکچر میں ہم لینڈ پولوشن کو ڈسکس کر رہے تھے۔ زمینی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے زمین میں مٹی کے اندر نقصان دہ مادوں کا شامل ہو جانا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لینڈ پولوشن یا زمینی آلودگی کی مختلف وجوہات ہیں۔ لینڈ پولوشن کی وجہ کیا ہے؟ لینڈ پولوشن کی وجہ فرٹیلائزرز کا استعمال ہے۔ لینڈ پولوشن کی وجہ پیسٹی سائڈز کا استعمال ہے۔ لینڈ پولوشن کی وجہ ہاؤس ہولڈ گاربیج ہے۔ لینڈ پولوشن کی وجہ سٹی گاربیج ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انڈسٹریز سے نکلنے والا فالتو مادہ ہو، گھروں کا فضلہ ہو، جانوروں کا فضلہ ہو، شہروں کا گند ہو، یہ تمام چیزیں مٹی کو آلودہ کر سکتی ہیں۔ جراثیم کش ادویات کا استعمال ہو یا کھادوں کا استعمال ہو، یہ بھی مٹی کو، پانی کو آلودہ کر سکتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، زمین کی آلودگی کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ زمین کی آلودگی کی وجہ سے وبائی امراض کے پھیلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ زمین کی آلودگی کی وجہ سے صحت کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ زمین کی آلودگی کی وجہ سے انسانی صحت متاثر ہوتی ہے۔ زمین کی آلودگی کی وجہ سے جراثیموں کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ پولی تھین بھی ایک وجہ ہے زمینی آلودگی کی۔ پولی تھین جب مٹی میں شامل ہو جاتا ہے، مٹی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، سوئل پوروسٹی کو افیکٹ کرتا ہے، سوئل ایریشن پر اثر انداز ہوتا ہے، سوئل ڈرینیج کو متاثر کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمیں چاہیے کہ جو مٹیریل نان بایو ڈیگریڈیبل ہیں ان کو ری یوز اور ری سائیکل کریں اور کم سے کم ڈسپوز کریں۔ ہمیں چاہیے کہ جو گھروں کا سیویج ہے، فالتو مادہ ہے، اس کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے۔ ہمیں چاہیے شہروں کے فضلے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں تاکہ زمینی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی نوائز پولوشن سے کیا مراد ہے۔ یہ نہ چاہی جانے والی ناخوشگوار آوازیں ہیں جنہیں نوائز پولوشن یا شور کی آلودگی کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری سننے کی سماعت کی قوت کو محدود کر دیتی ہیں، ہماری قوت سماعت پر اثر انداز ہوتی ہیں، ڈپریشن اور ہائپر ٹینشن کی وجہ بنتی ہیں اور اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اندر، ہماری باڈی کے اندر، ہمارے بیہیویئر میں ایگریشن پیدا کرتی ہیں، غصہ اور اشتعال دلاتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کنزرویشن آف نیچر۔ نیچر فطرت یا قدرت کو کہا جاتا ہے، اور جب ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ نیچر یا فطرت تو اس کا مطلب دراصل نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، قدرتی وسائل ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، قدرتی وسائل کے تحفظ کو ہی کنزرویشن آف نیچر کا نام دیا جاتا ہے۔ شارٹ کویسچن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے، آپ یوں لکھ سکتے ہیں: کنزرویشن آف نیچر مینز کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز۔ اس کے ساتھ آپ ایک لائن ایڈ آن کر سکتے ہیں۔ نیچرل ریسورسز کیا ہیں؟ Everything that we consume or use is known as natural resource۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کی ایگزامپل کا تذکرہ کیا جائے، مختلف مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فوڈ ہے، پیٹرول ہے، اور اسی طرح سے الیکٹریسٹی ہے۔ یہ نیچرل ریسورسز یا قدرتی وسائل کی مختلف مثالیں ہیں۔ کنزرویشن آف نیچر یعنی قدرت کی بقا، قدرتی وسائل کا تحفظ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم میں احساس ذمہ داری ہو، ہمارے ذہنوں میں یہ شعور موجود ہو، عام عوام یہ بات سوچتے اور سمجھتے ہوں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور ان کی قدر کرنی ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیچرل ریسورسز کی دو اقسام ہیں اور نیچرل ریسورسز کو کنزرو کرنے کے لیے ایک پرنسپل استعمال کیا جاتا ہے جسے 3R کا پرنسپل کہتے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹائپس، دو طرح کی ٹائپس ہیں۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا
وہ دو ٹائپس، نمبر 1 رینیویبل نیچرل ریسورس، نمبر 2 نان رینیویبل نیچرل ریسورس. دونوں کی ڈیفینیشن امتحانات میں پوچھی جا سکتی ہے. یہ شارٹ کویسچن ہے اور شارٹ کویسچن کا جواب آپ یہ لکھ سکتے ہیں. رینیویبل ریسورسز، these are natural resources that can be reproduced easily. یہ وہ قدرتی وسائل ہیں جن کو آسانی سے دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایئر ہے، وہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں. یہ ہوا ازل سے ہے، جب سے اس دنیا میں انسانوں نے آنکھ کھولی ہے، اور جب تک اس دنیا میں انسانوں کا وجود باقی ہے تب تک یہ ہوا موجود ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ نیچرل ریسورس کی وہ قسم ہے جس کو رینیویبل نیچرل ریسورس کہتے ہیں، جو ریپروڈیوس ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے. دوسری قسم نان رینیویبل نیچرل ریسورسز. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کی ڈیفینیشن آپ یوں کر سکتے ہیں. These are the natural resources. یہ وہ قدرتی وسائل ہیں that are not replenished. جن کو ایک دفعہ ضائع کر دیا جائے ان کی تلافی بہت مشکل ہے. once they get depleted. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریپلینشڈ کہا جاتا ہے تلافی کرنا، اور ڈپلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ضائع کرنا. تو اس پوری لائن کا مطلب یہ ہے وہ قدرتی وسائل جو ایک دفعہ ضائع ہو جائیں، ان کی تلافی بہت مشکل ہو، تقریباً ناممکن ہو، ایسے قدرتی وسائل کو نان رینیویبل نیچرل ریسورسز کا نام دیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کی ایگزامپل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کی مختلف مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر پیٹرولیم پروڈکٹس. پیٹرولیم پروڈکٹس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. کوئلے کی بات کی جائے، گیس کی بات کی جائے، سی این جی، ایل پی جی کی بات کی جائے، یا آئل یا فیول یا ڈیزل کی بات کی جائے، یہ تمام پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. یہ زمین سے حاصل کی جاتی ہیں، مردہ جانداروں کے جسموں کی بریک ڈاؤن سے بنتی ہیں، اور ان کے بننے میں لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں. یہ وہ ریسورسز ہیں جو کہ نان رینیویبل ہیں، اور یہ ایک دفعہ جب ضائع ہو جاتے ہیں ان کی ریپلینشمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ ریپلینش نہیں ہو سکتے، ان کی تلافی کرنا بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد اسٹریٹجی کی بات کی جائے تو اسٹریٹجی فار کنزرویشن آف نیچر کے حوالے سے یہ بات ذہن نشیں کر لیجئے. 3R کا پرنسپل استعمال کیا جاتا ہے. یہ 3R's کا پرنسپل کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، 3R کا پرنسپل، اس میں 3R's شامل ہیں: R1، R2، R3. R1 کی بات کی جائے، R1 کا مطلب ریڈیوس ہے. ہمیں چاہیے کہ اشیاء کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں. ہمیں دستیاب قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ایک امانت ہیں، ان کو امین بن کر امانت داری کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک دفعہ جو چیز آپ استعمال کر لیں دوسری دفعہ آپ اس کو ضائع کر دیں، بلکہ آپ کے لیے ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ آپ اس کو لمبے عرصے تک بہتر طریقے سے مینیج کر کے استعمال کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان وسائل کا ضیاع نہ ہو اور ان کو لمبے عرصے تک قابل استعمال بنایا جا سکے. جب آپ کمرے کے اندر موجود ہیں، الیکٹریسٹی استعمال ہو رہی ہے، بلب آن ہے، فین چل رہا ہے، تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہی آپ کمرے سے باہر نکلتے ہیں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے، معاشرے کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بچایا جائے، وسائل کو ضائع ہونے سے روکا جائے اور الیکٹریسٹی کو آف کر دیا جائے، بلب اور فین کو آف کر دیا جائے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ اپنے قدرتی وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے پانی کو ضائع ہونے سے روکیں، اپنے قدرتی وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے بجلی کو ضائع ہونے سے روکیں، اپنے قدرتی وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے کم سے کم استعمال کریں، زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. نمبر 2، R2 کا مطلب ری یوز ہے. ہمیں چاہیے کہ وہ اشیاء جو ری سائیکل ہو سکتی ہیں، جن کو پروسیس کر کے دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ پلاسٹک ہے، ربڑ ہے، گلاس ہے، انہیں دوبارہ ری سائیکل کر لینا چاہیے، دوبارہ قابل استعمال بنا لینا چاہیے. اس سے ہم محفوظ بنا سکتے ہیں قدرتی وسائل کو اور بچت کر سکتے ہیں قدرتی وسائل کی، بچت کر سکتے ہیں اپنے سرمایے کی.
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और वो ये है कि 1 टन कागज बनाने के लिए 17 दरख्तों की जरूरत पड़ती है और अगर हम 1 टन कागज को रिसाइकिल कर लेते हैं तो हम 17 दरख्तों की जिंदगी को बचा सकते हैं। 3R में जो तीसरा R है वो रिसाइकिल है। डियर स्टूडेंट्स, रिसाइकिल का मतलब क्या है हम डिस्कस कर चुके। जो चीजें काबिले इस्तेमाल बन सकती हैं उन्हें इस्तेमाल करने के बाद दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाना, ये दरअसल रिसाइकलिंग कहलाता है। और रीयूज को हम यूं भी समझ सकते हैं कि कुछ चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं और एक दफा इस्तेमाल करके ज़ाया कर देते हैं, हमें चाहिए कि उनको बार बार इस्तेमाल करें, एहतियात और तरीके के साथ इस्तेमाल करें ताकि कुदरती वसाइल की बचत को मुमकिन बनाया जा सके। ये 3R का प्रिंसिपल, जिसमें 3R शामिल हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, इन पर अमल किया जाए तो हम कुदरती वसाइल को महफूज बना सकते हैं। हमें चाहिए कि अपनी ज़ाती गाड़ियों को इस्तेमाल करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें ताकि पेट्रोल की बचत हो सके, डीजल की खपत को कम किया जा सके, आलूदगी पर काबू पाया जा सके। हमें चाहिए कि पानी को इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें, बजाय इसके कि अपना नल खोलकर बेएहतियाती के साथ बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया करने के हम एक बाल्टी या टब के अंदर पानी डालकर इस्तेमाल करें। हमें चाहिए कि पानी का नल खुला हो तो उसको बंद कर दें। हमें चाहिए कि जब बिजली का इस्तेमाल ना हो उसको ऑफ कर दें। डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम एहतियाती इक़दामात हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम कुदरती वसाइल को महफूज बना सकते हैं, लंबे अरसे तक देर पा फायदे उठा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज ऐड करता चलूं और वो ये है कि 3R के साथ एक और R4 भी इस्तेमाल किया जाता है और R4 का मतलब रीफॉरेस्ट है। रीफॉरेस्ट का मतलब क्या है? फॉरेस्ट जंगलात को कहा जाता है। रीफॉरेस्ट का मतलब बार बार जंगलात लगाना है। पहले से मौजूद जंगलात की देखभाल के साथ साथ हमें ये चाहिए नए जंगलात लगाएं, नए दरख्त लगाएं और कलमकारी के ज़रिए से, पेवंदकारी के ज़रिए से, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से हम पौधों को ज़मीन में लगा करके आलूदगी पर काबू भी पा सकते हैं, माहौल को महफूज भी बना सकते हैं और कुदरती वसाइल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, R4 रीफॉरेस्ट का मतलब ये है कि जो जंगलात पहले से मौजूद हैं उनमें मौजूद पौधों को इस्तेमाल करके हम नए जंगलात भी बना सकते हैं। जहां कभी पहले जंगलात पाए जाते थे अब ख़त्म हो चुके, वहां दोबारा से नए सिरे से जंगलात लगाए जा सकते हैं, उनकी निगहदाश्त की जा सकती है क्योंकि जंगलात में मौजूद जो दरख्त हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, वो कुदरती वसाइल का ज़रिया हैं, वो जंगली हयात के लिए रहने की जगह हैं और उनके लिए सर ढांपने की जगह हैं, उनके लिए खुराक का ज़रिया हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था कंजर्वेशन ऑफ नेचर से मुतल्लिक। आज हमने समझने की कोशिश की कंजर्वेशन ऑफ नेचर से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स में डिफरेंशिएशन पूछी जा सकती है। दोनों में फ़र्क बयान करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 3R का प्रिंसिपल शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इसी तरह से आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर की, वो इंफॉर्मेशन जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की कि 17 दरख्तों से 1 टन कागज बनता है। अगर हम कागज को रिसाइकिल करते हैं 17 दरख्तों को बचा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन MCQ में पूछी जा सकती है। R4 से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। MCQ में कसीरुल इंतखाबी सवालात की सूरत में ये आपसे पूछा जा सकता है R4 से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये तमाम टॉपिक्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज का लेक्चर आप लोगों ने तैयार करना है और इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।